السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے ملنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ملنگ سے کروڑپتی بن گیا۔ معزز دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ملنگ جو کہ آبادی سے دور کسی جنگل میں رہ رہا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم اس کی جھونپڑی میں ایک گائے آئی۔ ملنگ نے جب دیکھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور پتہ نہیں یہ گائے کس کی ہے، اگلے روز اس ملنگ نے تمام قریبی علاقوں میں خبر دی کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو کوئی نشانی بتائے اور آ کر اس گائے کو لے جائے۔ دوستو، ملنگ کی اس بات پر پورے ارد گرد علاقوں میں خبر پھیل گئی، لیکن کافی دنوں تک اس کا کوئی مالک وارث نہ ملا۔ ملنگ چونکہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں نے اس گائے کو رکھ کے کیا کرنا۔ اس نے سوچا کہ میں تو اس گائے کو رکھ بھی نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی خیال رکھ سکتا ہوں، اور اس کا مالک بھی ابھی تک نہیں ملا، لہذا اس نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ایک ٹائم کا گوشت اس نے اپنے پاس رکھا۔ وقت یوں گزرتا گیا، ایک دن ایک آدمی آیا۔ اس نے ملنگ سے اس گائے کے متعلق پوچھا۔ دوستو، اس آدمی نے ملنگ کو وہی نشانیاں بتائیں جو اس گائے میں پائی گئی تھی۔ ملنگ نے بہت افسوس کیا اور پھر کہا، اے اللہ والے، میں نے آپ کی گائے کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، لیکن چونکہ میں زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتا تھا، آپ بھی کافی دنوں تک نہیں آئے۔ میں تو ایک ملنگ ہوں، لہٰذا میں نے وہ گائے ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں میں بانٹا اور صرف ایک ٹائم کا گوشت خود کھایا۔ اس آدمی نے جب ملنگ کی یہ بات سنی تو وہ انتہائی طیش میں آ گیا اور کہا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کیوں کیا؟ ملنگ بہت پریشان ہوا اور معذرت کی، لیکن ملنگ کی معذرت سے انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ آدمی یہ کہتا رہا کہ مجھے اپنی گائے واپس چاہیے، تم کچھ بھی کرو۔ ملنگ کے پاس چونکہ اس کی قیمت موجود نہیں تھی تو اس لیے معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو فرمایا کہ میں ایسے خود فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ تو میرا رب کرتا ہے، لہذا تم دونوں کل میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، پھر جو بھی فیصلہ آئے گا تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ دوستو، وہ آدمی اور ملنگ ٹھیک اگلے دن داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لوگ جمع ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں، اگر آپ ان چاروں میں پہلا نہیں مانیں گے تو دوسرا لاگو ہوگا، اور دوسرا نہیں مانیں گے تو تیسرا لاگو ہوگا، اور تیسرا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے تو چوتھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پہلا فیصلہ نہیں مانا، دوسرا لاگو ہوا تو پھر پہلے والے فیصلے کی طرف واپس نہیں جا سکتے، اس لیے جو فیصلہ نہیں مانے گا اگلا لاگو ہوگا۔ اس آدمی اور ملنگ نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا فیصلہ یہ دیا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے، اس ملنگ کو معاف کر اور چلے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا۔ دوسرا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سارا مال دولت، اپنا کھیت، اپنا محل، اپنی گائے، سب کچھ اس ملنگ کے حوالے کرو اور چلے جاؤ۔ وہ آدمی پھر حسب معمول وہی الفاظ بولے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں خدا کے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تیسرا فیصلہ دیا کہ اے گائے کے مالک، خدا کا حکم ہے کہ تم اپنا مال دولت، گائے، کھیت، سب کچھ اس ملنگ کو دو اور تم خود بھی اس ملنگ کا غلام بنو۔ دوستو، گائے کے مالک نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلے فیصلوں پر دہراتا رہا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آخری فیصلہ بچا ہے، اور اس آدمی کو پتہ بھی ہے کہ یہ آخری فیصلہ ہے، لیکن پھر بھی انکاری ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے چوتھا فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چوتھے فیصلے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گائے کے مالک کو پکڑو اور اس کا سر قلم کرو۔ دوستو، سپاہیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر عمل کیا اور اسے پکڑ لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ آدمی ہو جس نے آج سے کئی سال پہلے اس ملنگ کے ماں باپ کو قتل کیا اور اس کے
سارے مال دولت اور اس کے باغوں پر قبضہ کیا۔ اس وقت یہ ملنگ بچہ تھا، یہ ڈر کر وہاں سے بھاگا۔ میں نے خدا کے حکم سے تیرا سارا مال جائیداد اس کے حوالے کیا اور تیرا سر قلم ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کسی غریب، مسکین، یتیم کا اس طرح کا کوئی مال ہے تو وہ روز قیامت سے پہلے پہلے ان تک پہنچا دیں، ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہمیں شرمندگی کا سامنا ہو۔